اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ میں ہوں انٹرنیشنل پامسٹ اسٹرالوجر اینڈ ایڈوکیٹ ایم اے شہزاد خان۔ آج کا پروگرام بڑا اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ 2025 کا اینڈ چل رہا ہے اور ساتھ ہی سہیل افریدی صاحب نے حلف بھی اٹھایا ہوا 15 اکتوبر کو، اور سہیل افریدی صاحب کیا عمران خان صاحب کو چھڑا پائیں گے؟ کیونکہ کافی لوگوں کے مجھے فون آئے کہ خان صاحب عمران خان صاحب آ رہے ہیں نومبر میں اسی سال۔ میں کہا اللہ اکبر، ماشاء اللہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، خان صاحب کو آنا چاہیے۔ تو میں کیا کہہ رہا ہوں، آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے؟ میں نے تو پہلے یہ دیکھنا، چہم گوئیاں ہیں خان صاحب آ رہے ہیں، بہت بڑا کچھ چینج ہونے جا رہا ہے ملک میں۔ میں نے کہا اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ ایک بات، دوسری بات وہ یہ ہے کہ ہمارا جو ہے کیا کہتے ہیں کرکٹ کا میچ بھی، اس کی بھی کچھ پیشن گوئیاں دے جاتے ہیں آج آپ کو۔ دونوں باتیں کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلے ہم بتاتے ہیں جناب کہ وہ یہ کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے کہنے سے بالکل سہیل افریدی صاحب آئے، نو ڈاؤٹ، اور علیم گنڈا پور صاحب کو اس لیے نکالا کہ خان صاحب کے اندر کوئی تحفظات ہوں گے یا ان کے مطابق وہ نہیں چل پائے، ان کو ہٹا دیا، لیکن سہیل افریدی کو لگایا۔ اب سہیل افریدی کیا خان صاحب کو نکال پائیں گے؟ کیا وہ اپنی باتیں سرکار سے منوا پائیں گے یا وہ صوبے میں ڈیلیور کر پائیں گے؟ اس لیے باتیں ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ سہیل افریدی صاحب 1/3 کے خانے کے مالک ہیں۔ سہیل سے وہ سیٹرن کے مالک جسے زحل اور شنی کہا جاتا ہے، افریدی کے حوالے سے وہ مریخ منگل جسے مارس کہا جاتا ہے۔ اب دونوں چیزیں ہیں، ایک طرف شنی ہے سیٹرن اور ایک طرف مارس ہے۔ اگر ہم پچھلے سال دیکھیں 2025 میں تو سیٹرن اور مریخ نے بڑی پگے کرائے سیاست میں، دنیا میں بھی۔ اب یہ جو سہیل افریدی صاحب ہیں یہ شنی اور مارس کے مالک ہیں۔ سم ٹائم یہ اگریسو بولیں گے، سم ٹائم یہ ٹھنڈے ہوں گے۔ ایک تو بات یہ، پھر کچھ ابھی اتنے منجے ہوئے کھلاڑی نہیں ہیں، علاقے کی حد تک تو ہو سکتے ہیں، بات صوبے کی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں نے پہلے کہا تھا بے شمار پروگراموں میں، اور اپنے میں نے پروگرام میں کہا تھا کہ سہیل افریدی صاحب کو ٹف ٹائم ملے گا۔ کہاں سے؟ اسٹیبلشمنٹ سے۔ جب تک یہ گارنٹی نہیں دیتے اسٹیبلشمنٹ کو تب تک انہیں ٹف ٹائم ملے گا۔ ایک بات، اب سہیل افریدی صاحب کو میں نے کہا ابھی منجے ہوئے کھلاڑی نہیں ہیں، بزرگ نہیں ہیں اتنے بڑے، جیسے فضل الرحمان صاحب ہیں مشتری سیارے کے مالک، بزرگ سیارے کے مالک ہیں۔ سہیل افریدی، سہیل سے جو سیٹرن کے مالک جو ابھی ریکٹوگریٹ ہے، عمر میں بھی اتنے بڑے نہیں ہیں۔ جیسے علی امین سمجھدار ہو گیا تھا، 1/12 کے خانے کے مالک، اور اس نے ایک برج قائم کر لیا تھا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، کوئی نہ کوئی راستہ نکالتا رہتا۔ اور میں نے یہ کہا تھا اڈیالہ کی چابی ہے ہی علی امین کے پاس۔ سہیل افریدی کو ابھی ٹف ٹائم ملنا ہے، جو وہ چاہیں گے کہ میں یہ کر لوں صوبے میں یا یہ کروں یا میری یہ بات مانی جائے، تو میں نہیں سمجھتا ایسا ہوگا جب تک گارنٹی نہیں آئے گی، نمبر 1۔ نمبر 2، جیسے ابھی بلٹ پروف والی گاڑیوں کا معاملہ آ گیا، وہ ایکسیپٹ نہیں کی اور پھر کرٹیسائز حکومت کر رہی، پیچھے پڑی ہے۔ تو اس طرح کا نا یہ اپ ڈاؤن سہیل افریدی کے ساتھ رہے گا۔ پھر اوپر سے جو گورنر صاحب ہیں کریم کنڈی، انہوں نے کہا جی کابینہ مختصر بنائے، مفہوم بیان کر رہا ہوں، اور جب خان صاحب سے ملاقات ہو تو پھر اپنی کابینہ مکمل تشکیل دیں، جیسے بھی آپ نے کوئی بندے چینج کرنے وہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بات ہے۔ تو اب کیا سہیل افریدی کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوگی؟ پہلی بات تو یہ مجھے ایسا لگتا ہے جو ستاروں میں جو سمجھ آتی ہے، کیونکہ ابھی تو ریکٹوگریٹ ہے، اس نے ہونا ہے جوپیٹر نے بھی، مجھے ستاروں میں سمجھ آتی ہے کہ ڈیلے ہوتے جائیں گے سہیل افریدی۔ کس سے؟ عمران خان سے ملاقات کے حوالے سے۔ جب تک ملاقات نہیں ہوتی تو سہیل افریدی کمزور وزیر اعلیٰ، اس وقت ان کی ملاقات ہو سکتی جب گارنٹی دے دی جائے گی، جب گارنٹی ہوگی تو پھر یہ اڈیالہ ہوں گے، پھر ڈائلاگ
خان صاحب کرو جو بھی پیغام لیتے ہیں خان صاحب انہیں کچھ کہتے ہیں کہ یہ کرو وہ کرو. لوگ کہہ رہے ہیں جی بہت بڑا جلسہ جلوس نکلے گا, بڑی عوام آنے والی ہے. خان صاحب بتائیں. میں یہ کہوں گا سہیل افریدی کوئی بھی جلسہ کرنا چاہے تو کے پی کے کی حد تک ہو سکتا ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر وہ علیمین گنڈا پور جیسا بڑا جلسہ دکھائیں تو مجھے لگتا ہے وہ پاور شو ذرا کمزور ہوگا. یہ بھی ایک بات بتا رہا ہوں. ہاں, اور یہ ستاروں کی بنیاد پہ کر رہا ہوں کیونکہ وہ 1/3 کے کھانے کے مالک. اب وہ کیا اپنا جلسہ جلوس جتھا لے کے جو بھی ہے اسلام آباد آ جائیں اور خان صاحب کو لے جائے, جیسے پہلے سنجرانی میں آنا تھا تو ادھر آ گئے, ایسا ہو سکتا ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایسا بھی مجھے دکھائی نہیں دے رہا. یہ ضرور ہے کہ نومبر دسمبر میں سیاسی ہلچل ہوگی, یہ ضرور ہے, ایسا ہے. اور اب آ جاتے ہیں عمران خان صاحب کی طرف. تو عمران خان صاحب کا جو معاملہ جو چل رہا ہے ابھی, جو سزاؤں والا ہیئرنگس جو چل رہی ہیں, اس میں جو دیکھا جائے کہ توشہ خانہ 2 اس میں سزا آ سکتی ہے. اس کے بعد وہ جی ایچ کیو والی میں بھی سزا آ سکتی ہے چیزیں. 26ویں آئینی ترمیم کا کیا بنے گا بھائی جان؟ یہ رہے گی. اس میں کوئی چھوٹی موٹی کچھ تبدیلی تو ہو سکتی ہے لیکن یہ رہے گی. 27ویں بھی آئے گی اس کے بعد, ایسا دیکھ رہا ہوں. اس کے بعد میچ کی طرف چلتے ہیں. میچ کیا کہتا ہے جناب؟ میچ کا بھی تو کچھ حال حوال جان لیتے ہیں. اور میچ جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں یہ پاکستان جو ہے یہ تو لے ہی گیا, ہو ہی جائے گا. یہ ٹیسٹ والا میچ تو انشاءاللہ پاکستان کے ہاتھ میں ہے. یہ جو ون ڈے میچ ہے یہ تھوڑا سخت میچ ہے. ساؤتھ افریقہ ہے, ساؤتھ پہلے شنی آگے افریقہ ہے. وہ گراؤنڈز جو ہیں اس کو فائدہ دیں گی ساؤتھ افریقہ کو. لیکن یہ جو ایک لڑکا بولر ڈالا ہے آصف افریدی, یہ اگر رہا تو چمتکار دکھا دے گا. یہ بڑی اہم بات کر رہا ہوں. کل میں میچ پہ پیشن گوئی کروں گا انشاءاللہ, کیونکہ ٹائم نکل گیا زیادہ, کیونکہ میں سیاست میں زیادہ چلا گیا. کل میں ٹیرو کارڈز پہ آپ کو نکال کے دوں گا جی جناب کون جیت رہا ہے. T20 کی سیریز کون جیتے گا, ODI کی سیریز کون جیتے گا, اور یہ ٹیسٹ میچ کیا پاکستان وائٹ واش کر دے گا, برابر ہوگا یا جیتے گا, یہ ڈرا ہوگا. یہ میں انشاءاللہ کل ضرور بتاؤں گا. اور آپ کے جو سوالات ہیں وہ بھی میں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کل جواب دوں گا, کیونکہ ٹائم نکل گیا تھوڑا. تو کل انشاءاللہ اللہ کے حکم سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.